اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، جو بڑے بڑے ستارے ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم، اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہو۔ یہاں سے مراد حاضر ہونے والے سے مراد اور جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جمعہ کے دن کی قسم کھائی ہے اور عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے، یعنی یہ دونوں دن بہت قیمتی ہے اور اس میں بندے کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خدا کی لعنت ہے، خدا کی فٹکار ہے، خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ وہ لوگ جو کر رہے تھے اس کا وہ نظارہ کر رہے تھے، وہ تماشا کے طور پر اس کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے، جو اللہ رب العزت زبردست ہے اور تعریف کے لائق ہے، قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اور وہ عرش کا مالک ہے اور بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ تو ہوا قرآن کریم کا ترجمہ کہہ دیجیے یا خلاصہ کہہ دیجیے۔ دراصل اس سورت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں بیان کیا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا ہے، در منصور میں بیان کیا ہے، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بہت زیادہ مضبوط روایت ہے، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد جمعہ کے دن کی ایک تفسیر کے مطابق اور عرفہ کے دن کی قسم کھائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہو، فٹکار ہو، لعنت ہو خندق کھودنے والوں کے اوپر۔
یہ کیا واقعہ ہے خندق کھودنے والوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ بعض مفسرین کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے، 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے پاس ایک بہت بڑا جادوگر رکھتا تھا۔ جادوگر کے ذریعے سے وہ اپنے کام نکلواتا تھا۔ جب جادوگر کی عمر بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے شہر کے اندر سے، ملک میں سے جو سب سے ہوشیار لڑکا ہو اس کو میرے پاس رکھ دو، میرے یہاں پر داخلہ کروا دو، تاکہ میں اس کو اپنا جادو کا فن سکھا دوں۔ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد جادو کے ذریعے سے جو تمہارے کام نکلوانے پڑیں گے تم کو، تو تم اس بچے سے نکلوا دینا۔ بادشاہ نے پھر تفتیش شروع کی، ایک ہوشیار لڑکے کو اس کے پاس بھیج دیا۔ یہ بچہ روزانہ بادشاہ کے پاس، جادوگر کے پاس آتا تھا، جادو سیکھتا تھا۔ راستے میں ایک راہب کا مکان پڑتا تھا۔ راہب پہلے زمانے میں، چونکہ وہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، اور اس وقت عیسائی مذہب سچ ہوتا تھا، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا تھا اس کو کرتے تھے، جن چیزوں سے منع کیا تھا ان سے وہ بچتے تھے۔ تو راستے میں ایک عبادت گزار، ایک درویش، ایک راہب کا مکان ہوتا تھا۔ یہ لڑکا روزانہ اس کے گھر میں جانتا تھا، کیا راہب عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو یہ بچہ روزانہ تھوڑا تھوڑا اپنا وقت نکال کر اس راہب کے پاس بیٹھنا شروع کیا۔ اب جادوگر نے اس کو ٹائم دیا ہوا تھا، یہ بچہ، اس کو عادت پڑ گئی یہاں پر بیٹھنے کی، اور اس کو بہت اچھا لگنے لگا۔ کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ اس بچے نے ایمان بھی قبول کر لیا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، بہت زیادہ اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اب جب گھر سے نکلتا، راہب کے پاس بیٹھ جاتا تو بادشاہ کے پاس لیٹ پہنچتا تھا، جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تھا تو جادوگر اس کو مارتا تھا، اور جادوگر کے پاس سے جب نکلتا راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور گھر پہ لیٹ پہنچتا تو گھر والے اس کو مارتے تھے۔ تو اس نے راہب کو شکایت کی کہ حضرت میں کیا کروں؟ تو راہب نے کہا کہ تو ایک کام کر، اب تو یہاں پر بیٹھتا تو میرے پاس ہے، یہاں پر سے جب گھر سے نکلے اور یہاں پر بیٹھ جائے اور جادوگر کے پاس لیٹ پہنچے تو جادوگر کو ایسا بول دینے کا کہ مجھے گھر والوں نے کام کے لیے بھیجا تھا، اور جب جادوگر کے پاس سے نکلے اور میرے پاس بیٹھ جائے اور گھر والوں تک تو لیٹ پہنچے اور گھر والے تجھے مارے تو یوں بولنا کہ جادوگر نے آج مجھے لیٹ چھوڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بچہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک درندہ، ایک جانور یہ راستے میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے لوگوں کا راستہ روک دیا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں راستہ پار کرنا ہے لیکن کریں گے کیسے؟ تو اس بچے نے کہا کہ آج میں امتحان لیتا ہوں، آج میں آزماتا ہوں کہ جس راہب کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں، جس راہب کے پاس میں روزانہ بیٹھتا ہوں، اس کا دین سچا ہے، یا جس جادوگر کے پاس میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں اس جادوگر کا دین سچا ہے۔ آج میں آزما لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پتھر اٹھایا اور دل میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ جادوگر کا دین سچا ہے تو میں اس پتھر کو مارتا ہوں تو جانور کو مرنے مت دینا، اور اگر راہب کا دین سچا ہے اور راہب کا دین تجھے زیادہ پسند ہے جادوگر کے دین کے مقابلے میں، تو اس جانور کو تو مار دینا۔ مر جائے گا جانور تو میں سمجھوں گا کہ راہب کا دین سچا ہے، اور اگر جانور نہیں مرا تو میں سمجھوں گا کہ جادوگر کا دین سچا ہے۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کو پتھر مارا، اللہ کی شان کے وہ جانور جو تھا وہ مر گیا۔ اب بچہ مشہور ہو گیا، اس بچے نے ایک پتھر کے ذریعے سے لوگوں کو اس طریقے سے جانور کو، درندے کو مار دیا، اور اس کی بہت شہرت ہو گئی۔ یہ بچہ کرتے کرتے بات آئی درویش کے پاس، راہب کے پاس آیا، اور اس نے پوری کارگزاری سنائی کہ اس طریقے سے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے اس طریقے سے آزمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اپنے حکم سے اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ تو درویش نے کہا کہ بیٹا اب تو میرے پاس مت آنا،
اللہ کے نزدیک اب تیرا مرتبہ میرے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب تو مشہور تو ہو گیا ہے، تو ایمان تو لے آیا ہے، تو نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ تو لیا ہے، اب تیرے اوپر امتحان آئے گا، اب تیرے اوپر آزمائش آئے گی، تیرے اوپر حالات آئیں گے، تو ان حالات کے دباؤ میں آ کر تو میرا نام مت دینا، مجھے فتنے کے اندر مبتلا مت کرنا۔ اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بچہ بہت مشہور ہو گیا، اس کی شہرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اگر کوئی نابینا اس کے پاس آتا تھا اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور اس کو ایمان قبول کرواتا تھا، تو وہ نابینا جو ہوتا تھا وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے تھے۔ اگر کوئی کوڑی جس کے جسم کے اوپر کوڑ جیسی بیماری ہوتی تھی اس کے پاس آتا تھا، اس کو ایمان کی دعوت دیتا تھا، وہ ایمان قبول کرتا تھا اور یہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کو تو شفا دے دے، تو کوڑ جیسی بیماری بھی اسی وقت وہ فوراً چلی جاتی تھی، اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ اب اس کی یہ جو شہرت تھی نا، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کی آنکھیں چلی گئی، پہلے آنکھیں تھی، بعد میں وہ نابینا بن گیا۔ اس کو یہ بات پتا چلی اس طریقے سے ایک لڑکا ہے اور اگر وہ دعا کرتا ہے، وہ کچھ پڑھ کر دم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں واپس دے دیتا ہے۔ اس نے بہت سارے تحفے ہدیے لیے اور بچے کے پاس آیا اور بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے آنکھیں میری واپس دلا دو تو یہ جتنے تحفے اور ہدیے لے کر آیا ہوں وہ سارے ہدیے اور تحفے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی گفٹس کی ضرورت نہیں ہے، بس دو کام کر لے آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے، آپ ایمان قبول کر لیں، اور دوسری بات میرے ذمہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی آنکھیں واپس دے دے گا۔ چنانچہ اس وزیر نے، بادشاہ کے وزیر نے ایمان قبول کر لیا۔ اچھا، وہ بادشاہ بھی وہی بادشاہ تھا جو فرعون کے مانند تھا، اس کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ میں رب ہوں، تم مجھے رب مانو۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ جس خدا کو مانتے ہو میں اس پر ایمان لے آیا۔ بچے نے اس طرف دعا کی، اس کی آنکھیں واپس آ گئی، اس نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، وہ وزیر تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے وہ عجیب وہ کام کرنے لگا جو وہ پہلے جب آنکھیں جب تھی اس کی، جیسے وہ کام کرتا تھا ویسے وہ کام کرنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار تو تو نابینا تھا، تیری آنکھیں تو نہیں تھی، تو تیری آنکھیں کہاں سے واپس آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے، میرے مالک نے آنکھیں واپس کر دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تیرا مالک، تیرا خدا تو میں ہوں، میں نے تو تجھے آنکھیں دی نہیں، تو تیری آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میرا اور تیرا خدا وہ اللہ ہے جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو بنایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تجھے یہ بات کس نے بتائی، تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی واپس؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام دے دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، اس کو بہت ٹارچر کی، بہت اس کو مارا، اور اس کو کہا کہ تیرا جادو تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تو لوگوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، کوڑی کو تو صحیح کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جادو کے ذریعے سے نہیں کرتا ہوں بلکہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، جو بندہ ایمان لے آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرا خدا تو میں ہوں، تو میرے علاوہ کس کو خدا مانتا ہے؟ تو پھر اس نے اللہ کا تعارف کرا ہے کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو ساتوں زمین ساتوں آسمان کا بنانے والا ہے، وہ میرا اللہ ہے اور تیرا بھی خدا وہی ہے۔ تو اس نے بچے کو ٹارچر کرنا شروع کیا، بچے نے درویش کا نام دے دیا، اس درویش کو بلایا گیا۔ اب دیکھو جب بندہ ایمان لاتا ہے نا تو پھر کیسی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کیسی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ ہمارے لیے کتنی راحت ہے۔ درویش کو بلایا اور راہب کو بادشاہ نے اس کے اوپر ظلم یہ کیا، اس کو کھڑا کیا اور آرے کے ذریعے سے، کربتی کے ذریعے سے اس کے سر کے وہاں سے چیرنا شروع کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کریں، کربتی سے اگر کوئی چیز کاٹی جاتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ نہیں کٹتی، وہ تڑپا تڑپا اگر اس بندے کو کاٹا جاتا ہے، اگر بندے کو کربتی سے کاٹا جائے تو۔ اب اندازہ لگاؤ جب راہب کے سر کے اوپر آرا چلایا گیا ہو تو پتہ نہیں سر کو پھاڑنے میں کتنی دیر لگی ہوگی، پھر سر سے سینے تک پھاڑنے میں کتنی دیر لگی ہوگی، پھر نیچے ٹکڑے ہونے میں کتنی دیر لگی ہوگی، اور اس کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ خیر اس راہب کو اس نے شہید کر لیا۔
اور بچے کو کہا، پولیس والوں کو بلایا اور بلا کر کہا اس کو تم ایک پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ پر لے جانے کے بعد اس کو تم وہاں سے دھکا دے دینا، یہ لڑکتا ہوا نیچے آئے گا، سر اس کا پھٹ جائے گا اور یہ مر جائے گا۔ بچے کا ایمان مضبوط تھا، وہ گھبرایا نہیں، وہ اس کے اندر گھبراہٹ نہیں آئی، پولیس والوں کے ساتھ گیا۔ جب پہاڑ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے نا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے اپنی شان کے مطابق میرے ساتھ میری مدد کر اور میری حفاظت کر لے ان ظالموں کے ظلم سے۔ خلاصہ اللہ کی شان دیکھیں، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سارے جو پولیس والے تھے جو اس کو پھینکنے کے لیے آئے تھے وہ سارے لڑک کر مر گئے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ جس چٹان کے اوپر وہ بچہ کھڑا تھا نا وہاں پر زلزلہ نہیں آیا ہوگا، یا اللہ نے اس کو کسی طریقے سے بچا لیا ہوگا، اس بچے کی حفاظت ہوگی۔ وہ بچہ دھیرے دھیرے نیچے اترا، بادشاہ کے پاس پہنچا اور یوں جھومتا ہوا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا، تم مرا نہیں؟ فرمایا کہ میں نہیں مرا ہوں، اور تم نے جن لوگوں کو مجھے مارنے کے لیے میرے ساتھ بھیجا تھا اللہ نے ان سب کو مار دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، دوسرا طریقہ اپناتے ہیں۔ اس نے ایک اور پولیس والوں کی ایک گروپ کو بلایا اور کہا کہ تم اس کو کشتی میں سمندر کے بیچوں بیچ لے جاؤ، اور سمندر میں لے جانے کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دینا، وہ ڈوب جائے گا اور مر جائے گا۔ اس کو لے گئے، سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے، بیچوں بیچ جب گئے نا تو دوبارہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہ ان ظالموں کے ظلم سے تم مجھے بچا دے۔ چنانچہ اللہ کی شان کہ کشتی الٹ گئی، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، اور وہ بچہ تیرتا ہوا باہر آیا اور بادشاہ کے پاس دوبارہ جھومتا ہوا آیا۔ تو بادشاہ نے دوبارہ اس کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا تھا اللہ نے سب کو غرق کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے بچا دیا۔ پھر بچے نے بادشاہ کے سامنے چیلنج کیا، کہا کہ دیکھ تو مجھے نہیں مار سکتا ہے، ہاں تو مجھے تبھی مار سکتا ہے جس طریقے سے میں مرنا پسند کرتا ہوں اور تو مجھے مارے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو بتا تو کس طریقے سے مرنا پسند کرتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایک میدان کے اندر، گراؤنڈ کے اندر ایک بہت بڑا مجمع جمع کرو۔ ابھی اللہ تبارک، دیکھو دائی جو ہوتا ہے دائی، وہ مرتا ہے تو اکیلا نہیں مرتا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کو جنت میں لے جا کر مرتا ہے۔ جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے مرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی زندگی میں ایسے عزائم کریں کہ ہماری موت آئے نا تو ایسی موت آئے کہ ہمیں دیکھ کر ہزاروں لوگ ایمان لے آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا نا تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مرکات کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر آپ کا جنازہ پڑا گیا تھا اس جگہ کو بادشاہ نے جب ناپا، اس کو جب ماپا ہے نا تو 25 لاکھ لوگوں نے ایک اندازے کے مطابق وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی۔ تاریخ کی کتابوں میں 8 لاکھ کا بھی مجمع آتا ہے، 10 لاکھ کا بھی مجمع آتا ہے، اور 20,000 سے زائد یہودی اور عیسائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ ہوتی ہے موت، جسے کہتے ہیں منہ مانگی موت۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو بتا تو کس طریقے سے مرنا پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایک گراؤنڈ کے اندر لوگوں کو جمع کرو، مجھے ایک درخت سے باندھ لو اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو جو تیر میری کن پٹی کے اوپر لگنا چاہیے، اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارنا، تبھی میں مروں گا ورنہ میں نہیں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طریقے سے لوگوں کو جمع کیا اور اس کو درخت کے ذریعے سے باندھ لیا، ایک شخص نے ترکش سے تیر نکالا، اسی کا تیر، اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مارا، کن پٹی کے اوپر اس کو لگا اور اس نے یہاں پر ہاتھ رکھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا نا، اور شہرت تو پہلے سے اس کی ہو گئی تھی، تو جتنا بھی مجمع وہاں پر، بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ 12,000 کے قریب جو مجمع وہاں پر موجود تھا نا، وہ سارا کا سارا ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لیا۔ سب نے بلند آواز سے کہا کہ آمنا برب الغلام، اس لڑکے کے خدا کے اوپر ہم لوگ ایمان لے آئے۔ سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اب بادشاہ گھبرایا، بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی کرسی کو اب خطرہ ہو سکتا ہے، اب کیا کریں گے؟ دیکھو جو بندہ ظلم کرتا ہے ظلم، وہ ظلم کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بات سجاتا ہی نہیں، اس کو ہمیشہ الٹی ہی سوچتی۔ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا،
ایک موسیٰ دنیا کے اندر پیدا نہ ہو، اس نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوں گے اور تیری کرسی بھی الٹ جائے گی، اور یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، راستے کے دونوں طرف کھڈے کھودو۔ یہ بھی آیا نا، قتل اصحاب الاخدود، کھڈے کھودنے والوں کے اوپر اللہ کی فٹکار ہو، اللہ کی لعنت۔ یہ پورا واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کھڈے کھودو، اس میں لکڑیاں ڈالو اور ایک بہت بڑی آگ بھڑکاؤ دونوں طرف، اور ایک ایک کو ڈالنا شروع کرو۔ چنانچہ آگ بھڑکائی گئی، بہت بڑی آگ ہو گئی، اور ایک ایک کو ڈالنا شروع کیا، کرتے گئے تقریباً 12,000 لوگوں کو اس میں جلا کر مار دیا۔ آخر میں ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا معصوم سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ کیسے جاتی ہے اندر؟ تو اس کے اندر تھوڑی سی جھجک آئی، تھوڑی سی گھبراہٹ آئی، کہا کہ میں نہیں پوچھتی ہوں، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو حق پر ہے، تو فکر مت کرنا، اس آگ کے اندر کچھ جانا، آگے جنت موجود۔ چنانچہ وہ ماں بھی گر گئی۔ تفسیر بغوی وغیرہ میں لکھا ہے، اب آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈال دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا۔ اب ان 12,000 لوگوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کس طریقے سے کی۔ جو بھی بندہ گرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں جانے سے پہلے اس کی روح کو قبضہ کر لیتا تھا، اور جو جسم اس کا اندر پڑتا تھا نا، وہ مردہ جسم اس کا آگ کے اندر پڑتا تھا، اس لیے آگ کی تکلیف کسی کو ہوتی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم سے روح کو نکال دیتا تھا۔ اب خالی جسم اگر آگ کے اندر پڑے گا تو اس کو آگ اثر کرے گی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ان کے لیے آسان کر لیا۔ اب ان لوگوں نے آگ کے اندر لوگوں کو جلا تو دیا، یہ آگ باہر نکلی، اور باہر نکلتے نکلتے یہ پورے شہر کے اندر پھیل گئی، حتیٰ کہ جتنے بھی لوگ تھے نا سب کو جلا دیا۔ بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ بادشاہ بھی اس آگ سے بچنے کے لیے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے وہ سمندر کے کنارے کے اوپر چلا گیا، سمندر کے کنارے تک آگ آ گئی، وہ سمندر میں جا کر اپنے آپ کو اس نے غرق کر دیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مسلمانوں کو انہوں نے سزا دی آگ میں جلانے کی، یہ کیوں دی تھی؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کہا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم، جنہوں نے مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور پھر انہوں نے ظلم تو کیا لیکن توبہ نہیں کی، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ ہم نے میرے دوستوں ہے نا جہنم کو معمولی سمجھا، ہم نے کیا سمجھا کہ جہنم جہنم، دوزخ دوزخ دوزخ۔ التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس پوری کتاب کے اوپر، پوری کتاب میں جہنم کے حالات لکھے۔ اگر ہمیں کوئی بندہ پوچھیں کہ جہنم پر ایک روایت سنا دو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں 2 روایت آئے گی۔ ایک روایت جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اور دوسری روایت کیا ہے کہ جہنم میں جو سانپ اور بچھو ہے نا وہ گدھے اور کھچر کے مانند۔ یہ 2 روایت ہمیں پتہ ہوتی ہے، اس میں بہت ساری روایتیں لکھی۔ اس میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی گرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جہنم کتنی گرم ہوگی، اس کی آگ کتنی گرم ہوگی۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کے اندر سوراخ کر دیا جائے نا، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ انسان بستے ہیں نا وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ جس جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، خود اس کے جسم میں اتنی حرارت ہوگی، اتنی گرمی ہوگی۔ روایت موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس مسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر اگر 1,00,000 لوگ موجود ہوں اور کوئی جہنمی اس مسجد میں اگر صرف اپنی سانس باہر نکالے
تو اس کی سانس کی گرمی کی وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لوگ مر جائیں گے۔ کعب اخبار نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ اگر مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب جہنم کے اندر بیل کے نتھنے کے برابر، جو بیل کا جو ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، اس سوراخ کے برابر اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور کوئی بندہ مغرب میں موجود تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس بندے کا جو دماغ ہے نا، اندر کا جسم بیجا کہتے ہیں، وہ بیجا پگھل جائے گا اور باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے جہنم کی گرمی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم جب جہنم میں جائیں گے نا تو ان کو گرمی بہت ستائے گی۔ دیکھو یہ دنیا کی، بلکہ روایتوں میں اسی کتاب میں ایک روایت موجود ہے کہ جہنم کے اندر سے اگر کسی بندے کو نکالا جائے، جہنم کی گرمی میں سے نکالا جائے اور دنیا کی آگ کے اوپر اگر اس کو لٹایا جائے نا تو اس بندے کو 2000 سال تک نیند آ جائے گی دنیا کی آگ کے اوپر۔ آپ اندازہ لگا لے کہ جہنم کی آگ میں گرمی کتنی ہوگی کہ اس کو دنیا کی جو آگ کی گرمی اتنی معمولی لگے گی کہ وہ بندہ 2000 سال تک آرام سے سو سکتا ہے۔ تو جہنمی لوگ ہیں، جہنم سے تھک جائیں گے اس کی گرمی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم ایک کام کرو، فلاں ساحل کے اوپر چلے جاؤ، فلاں کنارے کے اوپر چلے جاؤ۔ تو وہ وہاں سے نکلیں گے اور کنارے کے اوپر آ جائیں گے تو وہاں پر بوکھتی اونٹ جو آتے ہیں نا، ان کی جو گردنیں آتی ہے، اتنے بڑے بڑے موٹے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے۔ تو وہ جو جہنمی جب وہاں پر جائیں گے نا تو ان کو ڈسنا شروع کریں گے، اور صرف ڈنک نہیں ماریں گے، دنیا کا بچھو صرف ڈنک مارتا ہے، سوئی کے برابر ہوتا ہے، وہ ڈنک مارتا ہے، انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ڈنک نہیں ماریں گے، وہ سیدھا وہاں سے گوشت اٹھانا شروع کریں گے۔ مثال کے طور پر یہاں سے پکڑا گا تو یہاں سے نوچ لیں گے، یہاں سے پکڑا گا تو یہاں سے نوچ لیں گے، یہاں سے پکڑا گا تو یہاں سے نوچ لیں گے۔ نرم جگہ پر کہیں سے پکڑا ہے تو وہاں پر سے نوچنا شروع کریں گے۔ وہ لوگ تھک جائیں گے، ان کو یہ عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ دوبارہ ہمیں جہنم میں بھیج دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ان کو فرشتے بھگائیں گے اور وہ دوبارہ جہنم کی آگ کی گرمی میں آئیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد دوبارہ ان کے اوپر ایک عذاب مسلط ہوگا۔ وہ عذاب کیا ہوگا کہ ان کے جسم کے اوپر کھجلی کی بیماری آئے گی، اور جیسے ہی وہ اپنی جسم کے اوپر کھجائیں گے نا تو جس جگہ پر کھجائیں گے نا وہاں سے پوری چمڑی باہر آ جائے گی اور ہڈی اب اندر نظر آئے گی۔ اب اگلا جملہ سننا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ پتہ ہے تم کو یہ عذاب تم کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ عذاب تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھنے کا، یہ بھی جو واقع اس صورت ہے اس سے ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے۔ ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، 12,000 لوگوں کو اس نے قتل کر لیا اور آگ کے حوالے کر دیا، لیکن بالآخر اس کی بھی موت آ گئی۔ اور ظلم ہے میرے دوستو یہ ایسا گناہ ہے نا جس کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی ہے اور عجیب و غریب کیفیت میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی کسی کے اوپر ظلم کر لیا اور میں کیا سمجھتا ہوں اللہ نے میرے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے، میرے ساتھ تو میری نہ پکڑ آ رہی ہے، میری نہ رزق میں کمی آ رہی ہے، نہ میرے بیوی بچوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، سب کچھ تو اچھا چل رہا ہے۔ بعض مرتبہ حالات جو آتے ہیں نا وہ بندے کی موت کے اوپر آتے ہیں اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو صرف اللہ کا معاملہ نہیں ہے، اس بندے کے پاس جا کر بھی ہمیں معافی مانگنی پڑے گی، اس بندے کے پاس بھی جا کر ہمیں معافی مانگنی پڑے گی۔ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا صبح میں، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، پڑوس کے ملک میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شوگر کا مریض آیا، آخری وقت تھا اس کا، وہ بندہ بہت میں نے اس کی سکرات کی حالت دیکھی، اس نے پھر بیان کیا تو سکرات کی حالت میں وہ بندہ اپنے جسم کو اپنے ہاتھ پاؤں کو ایسے حرکت دے رہا تھا جیسے اس کو کوئی بندہ مار رہا ہو، یعنی بار بار پاؤں کو جمع کر دیتا تھا، بار بار ہاتھ کو جمع کر دیتا تھا، اس طریقے سے یہ حرکت کرتا تھا اور بہت چیخ رہا تھا، بہت چلا رہا تھا۔ جب اس کی عین موت کا وقت تقریب آیا تو اس کی جو شکل تھی وہ بڑی بھیانک بن گئی، اس کی آنکھیں جو تھی نا وہ بڑے ڈھیلے کے مانند ہو گئی اور پوری کی پوری باہر آ گئی، بڑی خوفناک اس کی حالت تھی۔
اور یہ بندہ اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا زمیندار تھا، بہت بڑی زمین تھی اس کی. خیر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. وہ مرنے کے بعد جب ہم نے تحقیق کی، اس کے گھر والوں کے حالات معلوم کیے، اس کے گاؤں والوں کے حالات معلوم کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو اصل میں تھا نا، یہ مالدار تو بہت تھا. ایک مرتبہ اس کی زمین سے کوئی بندہ گزر رہا تھا اس کی اجازت کے بغیر، بیچ میں کھیت میں سے نکل رہا تھا بیچارہ، تو اس نے بندوق کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے اس کو گولی ماری اور بندہ مر گیا. اب ایک معصوم کا خون کیا ہے نا، جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو مارا. اللہ نے فوری طور پر سزا نہیں دی، لیکن مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تڑپا تڑپا کر مارا. ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اس کی عادت تھی، وہ جرم قبول کروانے میں ملزموں کے اوپر بہت مشہور تھا. وہ اتنا ٹارچر کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ سزا یہ دیتا تھا کہ وہ اپنے کسی آلے کے ڈنڈے کے اوپر کوئی تیکھی چیز لگا کر رکھتا تھا، مرچ کے معنی میں. اور کوئی مجرم اگر اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا تھا تو اس کی مقعد یعنی اس کی استنجا کی جگہ کے اوپر اس کو لگا دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بندہ بیچارہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا. جو جرم اس نے کیا نہیں ہوتا تھا اس جرم کا بھی وہ بندہ اقرار کر لیتا تھا. اس لیے آپ دیکھنا اس قسم کے جو بڑے بڑے جو افسر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ گھروں میں بھی دیکھ لینا، جو اس طریقے سے ظالم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو موت ہوتی ہے وہ بڑی بھیانک ہوتی ہے، بڑی خطرناک موت ہوتی ہے. اللہ ان کو سیدھی موت تو کبھی نہیں دیتا ہے، ان کو تڑپا تڑپا کر ہمیشہ مارتا ہے. اب اس نے ظلم تو کیا، اب اس کی ظلم کی سزا بھی اس کو بعد میں ملی. وہ ریٹائر ہو گیا اور وہ بندہ سمجھتا تھا کہ مجھے تو کوئی پکڑ کرنے والا ہے ہی نہیں. اللہ نے اسی قسم کی بیماری اس کے اوپر مسلط کر دی. اس کی استنجا کی جگہ کے اوپر ورم آ گیا. اس کو ایک ہی شکل میں اس کو چین سکون ملتا تھا، وہ بندہ اگر کھڑا رہے. بیٹھنے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی، سونے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور استنجا میں اس کی چیخیں نکل جاتی تھی. ایسے اس کی حالت ہو گئی تھی. اب نیند اس کے اوپر حرام ہو گئی. اب وہ بندہ سوتا تھا کیسے کہ جو چھت ہوتا تھا نا، اس کی لکڑی کے اوپر اس نے رسی باندھ لی اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیتا تھا اور یوں اس طریقے سے لٹک کر سو جاتا تھا. جو جبکہ اس نے لے لی وہ لے لی، وہی اس کی نیند تھی. باقی رات کی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کر لی تھی. ظلم کرتا ہے نا بندہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے سزا دیتا ہے. خیر اسی طریقے سے اس کی بھی موت ہو گئی اور وہ بندہ بھی اس طریقے سے مر گیا. اسی صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بلکہ حفظ العظم میں دعا ہے وہ بڑی بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ ہم آپ کی معافی کے ذریعے سے آپ کے عذاب سے اور آپ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں. بندے کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب اس کا نکلنے کی شکل اور صورت کیا ہوگی. اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا. پھر اس طریقے سے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر مبتلا کرے گا. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے زمانے کے واقعات آتے ہیں اور ان کے پاس خبریں پہنچ چکی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ لیا ہے. اس کا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتے ہیں. قرآن کریم کو پر شک کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. یہ ہے اس سورۃ کریمہ کا خلاصہ. ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان، اسلام اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے تو معافی کے ساتھ اپنے اپنے وقت کے اوپر ہم سب کو ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا